السلام عليكم. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بالإسلام والدين المتين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة خالصة صافية نيرة منورة. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى كافة الناس أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه السلام. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، افادیت عامہ کے پیش نظر آج ہم نے آپ کی خدمت میں سورہ نوح کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ آقائے دو جہاں ختمی مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی بھی پیش کیا گیا۔ الفاظ کے ذریعے سے خود معنی، مفہوم اور مضمون کا آپ حضرات کے ذہنوں میں تعین ہو گیا ہوگا۔ ایک انسان، بلکہ ہر ایک انسان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی بھلی سے بھلی رہے، اسی پر بس نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کا ایک بنیادی نقطہ نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی یہاں کی بھی بامراد رہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل اور کرم کی نوازشات میں رہیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے کام تو بہت سے ہیں۔ ایک کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ آدمی اپنی فکر کو، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرے۔ دوسرا کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ نمازوں کو قائم کرے۔ تیسرا کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ رمضان مبارک کے روزے رکھے۔ اور چوتھا کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے۔ اور پانچواں کام یہ ہے کہ وہ حج بیت اللہ کے مناسک ادا کریں اور حج کے مناسک کو پورے طور سے بجا لائیں۔ اس طرح بہت سے احکام پورے کرنے پڑتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اسی طرح کے مسلسل عنوانات کے تحت آدمی کو تقریباً 77 کام کرنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کر وہ ایمان کی صحیح ڈگر پر قائم ہوتا ہے اور ایمان کے کمالات کو چھوتا ہے۔ ان بیش
باتوں میں سے ایک اہم بات جو آدمی کو ہر بات سے پہلے جس کو تقدیم حاصل ہے ہر لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ آدمی چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، وہ کسی بھی طبقے کا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، دنیا کے کسی گوشے اور چپے میں رہنے والا ہو، اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی سابقہ غلط زندگی کو چھوڑے اور صحیح زندگی کو اپنائے۔ گزشتہ کی غلط زندگی کو چھوڑ کر آئندہ صحیح زندگی گزارنے کا جو آدمی کا فیصلہ ہوتا ہے، یا اس کا جو عزم صمیم ہوتا ہے، پختہ جو ارادہ ہوتا ہے، اس کے لیے وہ اللہ کی طرف جو رجوع ہوتا ہے، پلٹتا ہے، اسی کو قرآن و حدیث کے زبان میں توبہ کہتے ہیں۔ بظاہر یہ عنوان بہت سادہ ہے اور مضمون بھی اپنے معانی اور مفاہیم کی وسعتوں کے لحاظ سے سادگی کے ساتھ ساتھ اپنی وسعتیں رکھتا ہے، لیکن اگر آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ کوئی بہت معمولی بات نہیں، بلکہ توبہ اور استغفار ایک مسلمان کے لیے بہت ہی غیر معمولی عنوان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی زندگی کے پلٹنے کا معاملہ ہے۔ جو شخص جس برائی میں مبتلا ہے، اس کا اس برائی کو چھوڑ کر راہ حق کی طرف لپکنا اور آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک چور کا چوری چھوڑنے کا ارادہ کر لینا، ایک زانی کا زنا کو چھوڑنے کا ارادہ کرنا، ایک ڈاکو کو ڈکیتی سے توبہ کرنے کا ارادہ کرنا، اسی طریقے سے ایک بے نمازی کو بے نمازی پن کے چھوڑنے کا ارادہ کرنا، ایک آدمی روزوں سے غفلت برتتا تھا، اب روزے رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے، ایک آدمی مالدار ہونے کے باوجود حج کو نہیں جاتا تھا، اب اس کے دل میں حج کا داعیہ پیدا ہو گیا۔ غرض یہ ہے کہ آدمی جس معصیت کا شکار ہوتا ہے اس معصیت کو چھوڑ کر صحیح اور راہ حق کی طرف چلنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ کی توفیق سے یہ بات ہو سکتی ہے۔ اسی لیے توبہ اور استغفار کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی خصوصیت کے ساتھ آج کے اس دور میں شدید ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کس طریقے سے خوش ہوں گے؟ کوئی دوسرا آدمی کہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، کوئی ایسی بات بتا دے۔ کوئی تیسرا شخص کہتا ہے کہ اللہ کے راضی ہونے کا کچھ اصول سمجھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر محبت کی نظر ڈالے اور اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہم مسلمانوں کی طرف ہو اور ہم محبوبیت کے مقام پر آئیں اور اللہ تعالیٰ کی شان محبی کے جلوے ہم کو ملے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی یا باریک باریک یا انتہائی گہری باتیں تو اپنی جگہ پر رہیں گی، اہل تحقیق پیش کریں گے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جو سادہ پیرائے ہیں ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں، بس وہ یہ ہے کہ اللہ نے خود قرآن مجید میں ایک عجیب اصول دیا ہے اپنے محبوب بنانے کا۔ آپ کو معلوم ہے انوکھا یا اجنبی مضمون نہیں ہے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، بلا شبہ اللہ محبوب بنا لیتے ہیں توبہ کرنے والوں کو۔ ایسا محبوب الہی بننے کا کتنا آسان طریقہ ہے۔ ایک وہ بھی ریاضت تھی، مشقت تھی، محنت تھی، قد و کاوش تھی جو نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی اور ان کے سلسلے کے مشائخ اور پیران طریقت نے کی تھی۔ ان مضامین کو اس وقت پیش کرنا موضوع گفتگو نہیں، لیکن بتلانا یہ ہے کہ آخر اگر کوئی اللہ کا محبوب بن رہا ہے تو آخر اس کی کچھ خشتے اول، کچھ بنیادی اول، کوئی بنیادی بات ہونا چاہیے جہاں سے انسانی زندگی پلٹا کھائے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، اور توبہ کے معنی پلٹنے کے ہیں۔ اگر بندہ اللہ کی طرف پلٹے، متوجہ ہو، جس کو کہتے ہیں تائب ہونا، اور اللہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے توبہ کو قبول کرنے کے ارادے سے، جس کو کہتے ہیں اللہ کا تواب ہونا۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، ادھر ہم متوجہ ہوئے، ادھر سے وہ متوجہ ہوئے، ہم متوجہ ہوئے گناہ چھوڑنے کے ارادے سے، اللہ کو راضی کرنے کے خیال سے اور اس کے حکموں کی تعمیل کے جذبے کے ساتھ، اور ادھر سے اللہ متوجہ ہوئے جب تو نے غلط اور گندی زندگی سے توبہ کر لی تو اب میرے اپنا اصول اور ضابطہ اور قاعدے اور قانون کے لحاظ سے اپنی نظر محبوبیت تیرے اوپر ڈالوں گا۔ حق تعالیٰ اپنا کرم کرتے ہیں اور وہ ہے توبہ، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آدمی کو توبہ کرنا فرض ہے،
دو جگہ نہیں، 20 یوں نہیں بلکہ سینکڑوں جگہوں پر اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے، بلکہ بہت سے مقامات پر بلفظ امر اس بات کی صراحت ہے کہ تم اللہ کی طرف پلٹو اور متوجہ ہو جاؤ، گناہوں سے توبہ کرو، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے مغفرت مانگو اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ توبو ایک جگہ پر ارشاد فرمایا گیا توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے اہل ایمان تم سب کے سب توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ کیوں بھائی آخر اس میں کوئی راز کی بات ہے؟ بالکل راز ہے، راز ہی نہیں فاش ہے۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تفلحون، تمہارے جی کامیابی تمہارے قدم چوم لے گی، اور اللہ کے معنی شاید کیا آتے ہیں، اور قرآن کا جو بیان ہوتا ہے وہ شاید پر مبنی نہیں رہتا بلکہ مبنی پر یقین رہتا ہے، اس لیے جہاں جہاں لعلہ کا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے وہاں یقین ہی کے مفہوم میں ہوتا ہے۔ تو لعلکم تفلحون اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آدمی کامیابی کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، کیوں؟ جبکہ وہ توبہ کرے، اس لیے کہ خود اللہ نے فرمایا اور بلفظ امر فرمایا، تو لہٰذا اللہ کا حکم پورا کرنا ضروری ہے۔ اب اللہ کا ایک حکم نہیں، بے شمار احکام ہے، ان میں سے ایک حکم توبہ اور استغفار کا بھی ہے، اور ہر شر اور معصیت سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ جو آدمی جس طرح کی معصیت میں ہے اس کو توبہ کرنا ضروری ہے، اس کو اس حال کے اندر قرآن مجید کا جو حکم دیا گیا ہے بس وہ یہ ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ جی خدا نخواستہ کوئی جھوٹ میں مبتلا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی غیبت میں مبتلا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی غلط منصوبہ بندی میں مبتلا ہے، خدا نخواستہ کوئی قتل کے قاتلانہ جذبات میں مبتلا ہے، کوئی آدمی بدگمانیوں میں مبتلا ہے، کوئی آدمی اس طرح مختلف قسم کے وساوس کے شکار ہے اور مختلف قسم کی معاشیتوں کی وہ تھان چکا ہے، تو اس کے ذمے میں یہ بات فرض اور ضروری ہے کہ وہ اس گناہ سے توبہ کرے، اور کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے اوپر کیا کیا دینے کا وعدہ فرمایا ہے، قرآن مجید کی سورہ نوح کی آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس کچھ لوگ آئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ حضرت میری خواہش یہ ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائے، کوئی آپ معمولی سے چھوٹا سا نسخہ بتا دیں، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ توبہ کرو، استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، آگے کہنے لگا کہ صاحب میرے پاس نرینہ اولاد نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اولاد نرینہ میسر آئے، آپ میرے لیے کوئی ہلکا سا نسخہ تجویز فرما دیں۔ انہوں نے کہا استغفار کرو۔ تیسرے نے کہا کہ صاحب میرے باغ اور پھل پھلاریے اور مالے منال سب ادھر ادھر ہو گئے ہیں، اور باغ گیا خراب ہو گیا، گویا زمین گویا میری بنجر ہو رہی ہے، اور وہاں پر پھل پھلاری کچھ اگ نہیں رہے ہیں، کھیتیاں ستیاناش ہو رہی ہیں، اس طرح کے میرے تحت والے حالات ہیں، آپ اس کے لیے کوئی نسخہ تجویز کریں۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک نے کہا کہ صاحب میرے مال میں برکت نہیں ہوگی، آپ کوئی اصول و ضابطہ بتا دیں، چھوٹا سا نسخہ دے دیں۔ ان بزرگ نے کہا کہ استغفار کرو۔ پہلا آیا تو وہی بات، دوسرا آیا تو وہی بات، تیسرا آیا وہی بات، چوتھا پانچواں آیا تو وہی بات عرض کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ صاحب ہمارے پاس بارش نہیں ہے۔ اس طریقے کے سوالات لے کر آئے اور ان بزرگ نے ایک ہی جواب دیا، استغفار کرو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا جن الفاظ مسنون واردہ کے ساتھ آپ کو استغفار یاد ہے۔ جب وہ لوگ چلے گئے یا دوسرے جو حضرات بے تکلف تھے یا جن کے اندر اس بات کی جسارت تھی کہ وہ اس موقع کی مناسبت سے دریافت کر سکتے تھے، انہوں نے پوچھ لیا کہ حضرت کیا بات ہے؟ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ قسم کے لوگ آ کر آپ سے سوال کرتے رہے، اور ہر ایک سے آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے مغفرت مانگو۔ آخر اس کے پیچھے کوئی آپ قرآن و حدیث کی کوئی دلیل رکھتے ہیں یا الگ حساب آپ نے ایک بات انہیں سمجھا دی؟ تو فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں کہ الگ تک کوئی بات کہہ دی گئی ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اصول کی روشنی میں اور سورہ نوح کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے وہ بات پیش کی گئی ہے۔ جتنوں کے سامنے بات پیش کی گئی سب سورہ نوح کی آیتوں کے ذیل میں کہی گئی ہے۔ ایسا وہ کس طریقے سے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن مجید کے اندر ہے، سورہ نوح میں موجود ہے، آخری سورہ میں ہے، استغفروا ربکم، تم اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، بخشش مانگو، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، توبہ کرو اس کی پاک بارگاہ میں۔ استغفروا ربکم، توبہ اور استغفار سے کام لو تو کیا ہوگا؟ انہ کان غفارا، بلا شبہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اے وہ شخص جو اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہے اور یہ چاہتا ہے کہ تیرے گناہ دھل جائیں یا تیرے گناہ مٹ جائیں یا تیرے گناہوں کا کوئی کفارے کی کوئی شکل نکل آئے یا وہ گناہ تیرے اعمال نامے سے ہٹا لیے جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مغفرت مانگو، میں تمہیں انتہا بخشنے والا ہوں۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔
دوسرے نے پوچھا تھا کہ صاحب بارش نہیں ہو رہی ہے، تو فرمایا استغفار کرو، اللہ کا فرمان ہے۔ دوسرا جزیہ یہ ہے جی استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ موسلادھار بارش برسائے گا۔ اب جی جتنے لوگ قحط سے پریشان ہیں، جتنے علاقے قحط سے پریشان ہیں، ہزاروں لاکھوں تدبیریں کر لیں ایک طرف، لیکن ایک وہ تدبیر کر لیں جسے قرآنی تدبیر کہا جاتا ہے، وہ ایک طرف، قرآنی تدبیر پر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ اتار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مغفرت مانگنا تمہارا کام، توبہ کرنا تمہارا کام، استغفار کرنا تمہارا کام، گناہوں کو بخشنا یہ میرا کام، استغفار کرنا تمہارا کام، قحط کو دور کرنا یہ میرا کام، توبہ استغفار کرنا یہ تمہارا کام ہے، آسمان سے بارش کا برسانا یہ میرا کام ہے۔ ان یرسل السماء علیکم مدرارا، معمولی بارش بھی نہیں، موسلادھار بارش برسے گی۔ اور وہ شخص جو اپنے گھر کے حالات کے اعتبار سے اپنے اولاد سے محروم ہونے پر انتہائی تو پریشان ہے، تیرے لیے بھی حق تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ اے وہ شخص جو مال کے بارے میں بے برکتی کا شکوہ کرتا ہے، اے وہ شخص جو اپنے گھرانوں کے اندر اپنے مال کے نہ ہونے کا شکوہ کرتا ہے، سارے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے اور ہے تو اس میں برکت نہیں ہے، حق تعالیٰ نے فرمایا استغفار تم کرو، مال کے ذریعے سے مدد کرنا اور بنین اور اولاد اور نرین اولاد کے ذریعے سے مدد کرنا یہ میرا کام ہے۔ یہ اموالکم وبنین، استغفار کرو استغفار۔ اس میں بھی کسی کا اختلاف ہے، کسی دیوبندی کا، کسی ندوی کا، کسی سہارنپوری کا، کسی شمالی کا، کسی جنوبی کا، اہل سنت کا، غیر اہل سنت کا، اہل تقلید کا، غیر اہل تقلید کا، کوئی ہے ایسا کچھ؟ جی کھلی کھلی سی بات ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات، اللہ تمہیں جنات اور باغات دے گا، ویجعل لکم انہارا، اللہ تمہارے لیے نہروں کے راستے فراہم کر دے گا، نہریں بھی بنا دے گا۔ ایک یہ ہے کہ عاقبت اور انجام کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دے دیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی برکات عطا فرمائیں گے۔ جس کے لیے جنت کے اعمال ہوتے ہیں اس کے لیے یہاں پر جنت کے کچھ آثار بھی ہوتے ہیں۔ جو شخص جنت کی عمل کرتا ہے، جیسے جنت میں جانے کے بعد اس کو وہاں کی جنت کی نعمتوں سے فیضیابی اور استفادہ ہوتا ہے، اسی طرح اس کے ثمرات، اس کی برکات کا کچھ حصہ حق تعالیٰ یہاں پر بھی جی ادرو خوشبو اور یا ادرو بو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، یعنی محسوس کرتا ہے کہ میرے پروردگار نے میرے اوپر کرم فرمائی کی ہے اور میری اس نیک عمل کے سلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی نوازشات ہیں۔ اسی لیے جس معاشیت میں گرفتار ہے بس اس معاشیت کو چھوڑنے کا ارادہ کرے، سب سے آسان ترین ترکیب ہے، اور اس کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے۔ صاحب دیکھو اگر رات میں کریں گے تو دن قبول کروں گا، دن میں قبول نہیں کروں گا، یا اگر دن میں توبہ کریں گے تو قبول کروں گا، رات کو قبول نہیں کروں گا۔ اللہ تعالی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند کے اندر جو حدیث قدسی نقل فرمائی ہے اس کو غالباً دو جملے پہلے پیش کیا گیا تھا، اس کا ایک جملہ آج پھر دہرا رہا ہوں۔ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اتانی لیلا قبلتہ وان اتانی نہارا قبلتہ، اگر وہ رات کے اندھیروں میں آ کر مجھ سے معافی مانگے گا تب بھی معاف کر دوں گا، اور اگر دن کے اجالوں میں توبہ استغفار سے کرے گا، توبہ استغفار کرے گا تب بھی میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب شب برات آئی تو معاف کروں گا، شب برات گئی تو معاف نہیں کروں گا، یہ کوئی اصول کلی نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس رات کو حق تعالیٰ کی نوازشات میں اضافہ ہوتا ہے، وہ خصوصی کرم فرماتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ برات آئے گی تو توبہ اور استغفار کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا۔ یہ عید القدر میں سوچا جائے گا، رمضان کے مبارک مہینے میں سوچیں گے، مطلب ماں باپ کے مہینوں کے اندر تو یوں تو کر کے ٹالا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، تم جس حال میں ہو اسی حال میں توبہ اور استغفار کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہوں۔ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے جی۔ اور جب آدمی کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ کس کس انداز سے لوگ توبہ کرتے رہے ہیں جی، اور کیسی کیسی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نوازشات رہی ہیں۔ ایک بات سنیے بہت کام کی، حضرت ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، دریا کے کنارے تھے۔ آپ نے ایک خاص بات دیکھی، یہ دیکھا کہ ایک بچھو بہت بڑا اور بہت تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، بڑا بچھو اپنی تیز رفتاری کے ساتھ آ رہا ہے اور دریا کی طرف چلا، تالاب کی طرف۔ وہ دریا کے کنارے جب آیا تو پانی کی جگہ پر آیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ذرا استعجاب کی حالت میں اس کی طرف غور کر کے دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں کیا کرتا ہے۔ جب وہ بالکل دریا کے کنارے آ گیا پانی کے پاس، تو دریا کے پاس سے ایک مینڈک اچھلتا کودتا اس کے قریب آ گیا۔ ایک مینڈک آیا اور یہ بچھو اس مینڈک پر بیٹھ گیا، اس کی پیٹھ پر، اور وہ مینڈک اس دریا کو پار کر کے بچھو کو دریا کے دوسرے کنارے پر چھوڑ دیا۔
جب یہ صورتحال پیش آئی تو حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب کی کوئی انتہا نہ تھی کہ یہ ادھر سے اس کا اس طرح آنا اور تالاب اور دریا کے اندر سے اس طرح مینڈک کا نکل آنا اور اپنی پیٹھ پر اس کو سوار کرا کے دوسرے کنارے پر اتارنا ہو نہ ہو اس میں کوئی ارادہ الہی ہوگا، کوئی رمز خصوصی ہوگا، ذرا دیکھنا چاہیے، یہ سوچ کر آپ اس طرف کو چلے جس طرف بچھو جانا چاہتا تھا، وہ رخ اس کا تھا، آپ اس طرف کو ہو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ فاصلے پر ایک درخت ہے، ایک بڑا درخت ہے، اس درخت کے نیچے ایک آدمی سو رہا ہے، ایک آدمی ہے سو رہا ہے اور ایک سانپ بڑا اس کے سینے پر سوار ہے، ایک سانپ اس کے سینے پر سوار ہے اور وہ سانپ اب اس آدمی کو ڈس کر اس آدمی کو ختم کرنے کے موقف میں ہے۔ ابھی وہ ڈسنے نہیں پایا تھا کہ بچھو بہت تیزی سے چھلانگ لگا کر سانپ کو ڈسا اور سانپ مر گیا، آدمی بچ گیا، بچھو واپس ہو گیا۔ یہ صورت حال دیکھی تو حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے تعجب کی تو حیرت نہ رہی، کیا ماجرا ہے، ایک آدمی اس طریقے سے پڑا ہوا، انہوں نے سوچا کہ ہو نہ ہو کوئی بہت مقبول اور اللہ والا ہوگا، ایسے آدمی کی صحبت کو لازم سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ والوں کی صحبت پر رہنے کو دنیا بڑی سعادت مندی سمجھتی ہے اور سمجھنا چاہیے۔ تو آپ کو اللہ والے وہ سمجھے کہ بہت بڑا اللہ والا، اب یہ پھر یہ سوچے کہ جی اس کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہیے، پھر یہ سوچے کہ کم سے کم اس کی صحبت میں ضرور رہنا چاہیے۔ اب یہ بچھو جب واپس ہوا، سانپ مر گیا، ایک طرف کو اس کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے سانپ کا، اب وہ ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس آدمی کے قریب گیا، وہ تھوڑی بہت گڑبڑ ہوئی جی، حیرت استعجاب کی اور سانپ کے چھلانگ لگانے کی، بچھو کے چھلانگ لگانے کی اور بچھو کا سانپ کو ختم کر دینے کی، تو وہ بیدار ہوا وہ شخص، میں سمجھا کہ اب ملوں گا، ملاقات کروں گا، اور یہ اس اختیار اور احساس کے ساتھ کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا اللہ والا، کیا دیکھتے ہیں بس جیسے اس کے چہرے پر نظر پڑی تو ایک آدمی ہے شراب کے نشے میں دھت اور بدمست ہے، عجیب حالت، آپ کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو گئے، آپ سوچنے لگے الہی ماجرا کیا ہے، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی مقبول بارگاہ ہی الہی ہوگا، مگر اس کے عمل سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ تو شراب نوش آدمی ہے، اس شراب کے نشے میں دھت اور بدمست پڑا ہوا ہے، یہ تو عجیب ماجرا ہے، کوئی بات سمجھ میں سجھائی نہ دے دیتی۔ اسی جی پرکیف حالت میں کھڑے ہوئے تھے، اچانک ہاتھی تھے غیبی نے ایک آواز لگائی، اے ذوالنورین مصری، اگر میری نظر عنایت یا اگر میری نظر حفاظت اور اگر میری نظر کرم اگر صرف محبوبین اور مقبولین ہی کے لیے ہے تو پھر آخر ان بروں کو کون دیکھے گا؟ اب دل اور زیادہ جی آپ کا بے چین اور مضطرب ہونے لگا، آپ کی آنکھوں سے آنسو ڈھلنا شروع ہو گئے اور بے اختیار آپ کی زبان سے نکلے جا رہا ہے کہ ادھر اس گنہگار بندے کا یہ عالم اور ادھر پروردگار عالم کے احسان کا یہ عالم ہے۔ یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ جی شراب کے نشے میں بدمست اور چور ہے اور حق تعالیٰ عنایتوں پر عنایتیں کرتے ہوئے بس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اپنے خصوصی کرم کی نوازش کر رہے ہیں۔ آپ نے جب اس کا تھوڑا سا نشہ کافور ہوا اور اس نے کچھ ہوش کی آنکھیں اور کچھ سمجھ کے لائق ہوا تو آپ کو دیکھ کر کہنے لگا کہ ذوالنورین آپ کدھر، تو اس نے کہا کہ صاحب حاجی آپ کی اس حالت کو دیکھ کر میں آ گیا، لیکن ایک عجیب واقعے کے ساتھ ہوں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ دریا کو پار کر کے بچھو آیا ہے، آپ کے سینے پر یہ سانپ سوار تھا اور اندیشہ تھا کہ وہ ڈس کر آپ کو ختم کر دے، لیکن غیبی طور پر بچھو آ کر اس سانپ کو ختم کر دیا اور آپ کو بچا لیا گیا ہے۔ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت تمہارے اوپر کتنی زیادہ ہے۔ جب اس نے سارا واقعہ تفصیل سے سنا تو کہنے لگا جی گریبان چاک کرنے لگا اور جی چیخنے لگا، آوازیں نکل گئی، چیخ کے ہماری آوازیں نکل گئی اور کہنے لگا کہ میرے مالک میری برائی کی حالت میں اتنی نگرانی اور حفاظت کرنے والا اور مہربان ہے، اے پروردگار اگر میں توبہ اور استغفار کر لیا تو تیری طرف سے کیا کچھ نوازش نہیں ہوگی، لہذا اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں اور توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے توبہ کی اور استغفار کیا اور حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بسا بزرگ بنا دیا۔ جب آدمی کا وقت آتا ہے اللہ کی نوازشات پر غور کرے، دیکھو آج کے دور میں ہزاروں لاکھوں انسان ایسے ہیں جو معاشیت کا شکار ہیں، سر سے پاؤں تک معاشیت میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، لیکن وہ کریم ہے، اتنا کرم کر رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ساری نوازشات اسی کے ساتھ لگی ہے، لیکن اللہ کا کرم دے گے کہ آپ تھوڑا سا آدمی کا احساس جاگا اور آدمی برائی سے توبہ کے دائرے میں داخل ہو گیا اور استغفار کرنے لگ گیا تو اللہ کی نوازشات کا مورد بن گیا۔ اس میں کوئی گناہوں پر جسارت کی بات نہیں بتانا ہے، بلکہ آدمی کے لیے ایک رحمت کی ایک کرن ہے۔
اللہ تعالیٰ صرف بہانا چاہتے ہیں. وہ توبہ کیا, انہوں نے استغفار کر لیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستہ کھلا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی برائیوں میں ملوث ہو اور بے جا جسارت سے کام لے, یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ یہ بتلانا ہے کہ حالت ہماری کتنی ہی مایوسی کی ہو لیکن ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. توبہ اور استغفار پر اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم فرماتے ہیں. ایک دوسری بات اور عرض کرنا ہے. مثال کے طور پر انہیں واقعات, اسی طرح کے واقعات میں سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کس طریقے سے آدمی توبہ کرتا ہے. حضرت ابو الفضل ابن الجوہری مصری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں. ابو الفضل ابن الجوہری مصری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں. ان کے خطبات کا بڑا چرچا تھا اور ان کے جمعہ کے مواعظ بہت شاندار ہوا کرتے تھے, اور ایسے ہی ان کے مجالس اور وعظ اور بیان کی محفلیں کافی طاقتور تھیں اور علم صحیح کے انتہائی متوالے تھے. تو ایک مرتبہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک شخص کہتے ہیں میں ان کے پاس جا کر ان کی مجالس سے استفادہ کروں گا, مجالس سے استفادہ کروں گا. یہ سوچ کر وہاں پر چلے. جب ان کے پاس گئے تو وہاں پر ایک عجیب حال دیکھا. عجیب حال کیا, ذرا ایک عام پیرایا دیکھا. یعنی جیسے بہت سے بزرگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بالکل سیدھے سادے رہتے, لیکن وہاں کا ماحول کچھ اور قسم کا تھا. یعنی بہترین قسم کا امامہ بندھا ہوا, بہترین تمتراک کے کپڑے پہنے ہوئے اور بہترین شاہی لباس کے انداز پر, اور رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے لاکھوں کروڑوں کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور ہر قسم کے اعتبارات وہاں پر موجود ہیں. جیسے کوئی ایک اچھی یہ سمجھیے کہ ایک عیش اور عشرت کے اعتبار سے, آرام اور راحت کے اعتبار سے جتنی وسیع شکلیں ہو سکتی ہیں وہ شکلیں ان کے اطراف میں پھیلی ہوئی تھیں. تو ناجائز شکلیں نہیں مگر جائز نہیں تھی, لیکن ان کے حدود میں کچھ توسعات تھے. تو اس کو دیکھ کر وہ حیران ہوا اور کہنے لگا کہ صاحب یہی صاحب ہیں جن کے تقوی کی بڑا چرچا ہے, یہی صاحب ہیں جن کے خطبات کا بڑا زور چلتا ہے. اچھا یہ وہی صاحب ہیں, یہ وہی بزرگ ہیں جن کے بارے میں ایسا اور ایسا اور ایسا. لوگ تو کہتے ہیں جی بہترین قسم کا لباس زیب بدن ہے, بہترین تمتراک ہے, رکھ رکھاؤ ہے, شان ہے, شوکت ہے, حجم ہے, قدم ہے, یہ سارے اعتبار. یہ سوچ کر ہلکی سی بدگمانی ان کے ذہن میں آئی. اب وہ بدگمانی کو لے کر لوٹے, وہاں پر کچھ کیا نہیں, وہاں سے لوٹ گئے. لیکن جب لوٹنے لگے تو ایک مقام پر کچھ گلی کوچے تھے. ان گلی کوچوں کے پاس سے ایک آواز آنے لگی. آواز آ رہی تھی ایک عورت کی کہ ہائے مصیبت, ہائے فضیحت, ہائے میری بیٹی. یہ بات ہے, ہائے فضیحت, ہائے اور ہائے میری بیٹی. اس انداز کی بات اور اس طرح کا وہ آواز لگا رہی تھی اور اس طرح کی بات کر رہی تھی. تو آپ حیران و پریشان ہو کر یہ سوچے کہ کوئی پریشان اور انتہائی غمزدہ کوئی عورت ہے, شاید میں اس کا کچھ کام کر سکوں, سہارا دے سکوں. یہ سوچ کر اس کے قریب پہنچے. اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے, تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میری ایک ہی نوجوان لڑکی ہے اور وہ حسن کا پیکر ہے, سب سے پہنچ تک حسن اور جمال میں ڈوبی ہوئی ہے اور بہترین لڑکی. میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو پالا پوسا اور بڑی محنتوں اور قد و کاوش کے ساتھ اس کی نگہداشت کرتی رہی اور حفاظت کرتی رہی. اب جب یہ شادی کی عمر کو پہنچ گئی تو شادی کی عمر کو پہنچنے کے بعد جب میں نے محسوس کر لیا کہ اس کے کسی ہم سر یا کفو رکھنے والے یا برابری رکھنے والے کسی لڑکے سے اس کا بیاہ کر دیا جائے, چنانچہ ایک لڑکا میسر آیا, فراہم ہوا, مل گیا, تو ہم اس برابری کو سامنے رکھ کر میں نے اس لڑکی کا عقد کرا دیا. لیکن رات جو ہے, آج رات وہ یوں سمجھیے کہ رخصتی کی رات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ رخصتی کرنے سے پہلے ایسا ہوا کہ میری اس بچی کے اوپر جن وارد ہو گیا ہے, جس پر آصف کہتے ہیں. وارد ہو جائے تو آصف اصل میں ہوتا ہے وہ جن, تو اب وہ آصف وارد ہوا, وارد ہو گیا. اب کچھ سمجھ سجائی نہیں دے رہا ہے. اب وہ خالی ادھر دیکھتی ہے, ادھر دیکھتی ہے, کبھی مسکراتی ہے, کبھی روتی ہے, کبھی اوپر کبھی نیچے. کوئی موقف سمجھ میں نہیں آتا کہ اس صورت کے حال میں کیا کرنا چاہیے. اس پریشانیوں میں ہوں, اس الجھن سے کوئی مجھے نکال لے. تو وہ جو آئے ہوئے تو صاحب, انہوں نے کہا کہ فکر مت کرو, میں ممکنہ جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں دعا کروں گا, یہ اللہ کے مبارک کلام کے ذریعے سے دعا کروں گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ابتلا تمہارے پاس سے ہٹ جائے, چھٹ جائے, اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ عافیت کا راستہ ہموار فرما دے. چنانچہ اس کے پاس آئے, لڑکی کے پاس. وہاں آ کر انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو سبا قرات سے شروع کیا. قرآن کی 10 آیتیں پڑھی اور سبا قرات سے پڑھی. یعنی 7 قراتیں جو مشہور ہے نا, امام عاصم کوفی کی قرات ہے, یہ فلاں قرات ہے, یہ فلاں قرات ہے. تو سبا قرات کے ساتھ پورے فنی اعتبارات سے انہوں نے 10 آیتیں پڑھی. آیتیں پڑھ کر جب انہوں نے دم کیا تو وہ عاصم یہ کہنے لگا, وہ جن وارد ہوا, بات کرنے لگا اور کہنے لگا بہترین تمتراک ہے, رکھ رکھاؤ ہے, شان ہے, شوکت ہے, حجم ہے, قدم ہے, یہ سارے پڑھ کر آپ میرے اوپر دم کر رہے ہیں. جی اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں.
میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کنویں کے پاس ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور میں اکیلا ہی نہیں، میرا قافلہ 70 کا قافلہ ہے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ سے استفادہ کیا ہے. ان کی مجلس واعظ میں ہم بیٹھتے رہتے تھے اور ان کے ہاتھ پر ہم لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے. ہم وہ لوگ ہیں 70 افراد. ایک خصوصی مقام پر ہم لوگوں نے توبہ کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھو آپ میرے اوپر تو اچھا خاص بات آپ سے کرنے کی ہے کہ اب آپ اس وقت ابو الفضل ابن الجوہری مصری کے پاس سے بزرگ کے پاس سے آ رہے ہیں اور وہاں پر تم نے بدگمانی کو لے کر تم نے لوٹا ہے. جب تک کہ تم بدگمانی سے توبہ نہیں کریں گے میں جانے والا نہیں. تم ایک اللہ والے کے اوپر تم نے جو بدگمانی کی ہے اس بدگمانی سے جب تک کہ آپ توبہ نہیں کریں گے بات بننے والی نہیں. انہوں نے کہا کہ میں توبہ کروں گا بدگمانی سے، لیکن اگر وہ بزرگ ہیں تو انہیں کی حرمت اور واسطہ دیکھ کر کہتا ہوں کہ تو وہاں سے ہٹ جا. تو اس نے کہا کہ میں چلا جاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم تدارک کرو اس غلطی کا جو تم نے کیا ہے. اب سیدھے وہاں سے چلے وہ صاحب جن ہٹ گیا. اب یہ سیدھے پھر وہاں پر پہنچے ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ابن جوہری کے پاس پہنچے. ابھی آپ پہنچ رہے ہیں، اندر داخل ہوئے دائرے میں گھر کے قریب میں آ رہے. ابن جوہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا شیخ ابو بکر آخر آپ کو ایک جن کے ذریعے سے گواہی دلوانی پڑے گی؟ ہم بھی اللہ کے قریب رہتے ہیں بغیر جب تک کہ آپ کو یقین نہیں آیا. حضرت شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان بزرگ کو میرا نام بھی نہیں معلوم تھا، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ شیخ ابو بکر تم تشریف لے آئے، یہ کہتے میں سوچنے پڑ گیا کہ میرا نام حضرت کو معلوم کیسا ہو گیا. اب پھر طرفہ تماشا مزید بڑا یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جب تک کہ کسی ایک لڑکی کا وہ دن جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جس نے ایمان کو قبول کیا تھا 70 کا قافلہ تھا، ایک کنویں کے پاس انہوں نے ایمان کو قبول کیا، توبہ کی تھی، جب تک کہ انہوں نے یقین نہ دلا دیا، تم کو یقین نہ آیا ہماری بات کے اوپر. درود شریف پڑھیے. چنانچہ انہوں نے بدگمانی سے توبہ کی، کہا کہ حضرت معاف فرما دیجیے، میں ایسی خطا نہیں کروں گا. اسی لیے محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کسی شخص کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کے اسباب میں سے امام غزالی نے بہت سے اسباب ذکر کیے ہیں. حضرت محدث دکن نے بھی تقریباً 11 12 13 14 کچھ اسباب نقل کیے ہیں. ان میں سے ایک سبب یہ لکھا ہے کہ واقعتاً کوئی اللہ والا ہے تو اس کے ساتھ بدگمانی کرنا بھی اپنے ایمان سے کھیلنے کے برابر ہے. اسی لیے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ آدمی جب کسی شخص کے بارے میں صالحیت اور صلاحیت کے اعتبارات سے اطمینان ہو اور چرچا ہو اس کا اس اعتبار سے کہ بڑی صاحب تقویٰ و طہارت ہے اور یہ اللہ والا ہے کہ اس دنیا میں ایمان اور